بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے درس کا آغاز ہے، اور اسی ضمن میں خصوصیت کے ساتھ رمضان المحترم کی آمد ہے۔ اس حوالے سے رمضان ہم کیسے گزاریں، یہ ہماری ماں اور بہنوں کا آج عنوان ہے۔ رمضان کیسے گزاریں، رمضان کے لمحات ہمارے لیے کیا ہیں، کیسے ہیں؟ کیا صرف پیپروں میں پڑھ لیں کہ یہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے اور توبہ کا ہے، اور پھر پڑھتے پڑھتے ہی 29 یعنی شوال کی پہلی تاریخ اور عید آ جائے اور گفٹ دینا شروع کر دیں بچوں کو؟ کیا یہی سب تصور لے کر کے ہم رمضان ہر سال گزاریں؟ آج آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ آیت نمبر 158 میں ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور سورہ حج میں اللہ سبحانہ نے نشانیوں کے حوالے سے فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، آیت نمبر 32 میں فإنها من تقوی القلوب، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا بندے اور بندی کو دل کا متقی بنا دیتی ہے۔ یہ چیز ایسی ہے۔ اب دونوں کو اگر گھیریں، اللہ کی نشانیاں اور اس کی تعظیم، اس کو رسپیکٹ دینا، یہ اللہ کے بندے اور بندیوں کو دل کا متقی بنا دیتی ہے۔ زبان سے تقوی، ادا سے تقوی، جسم سے تقوی، یہ سب تو کرتے ہیں آپ، الحمدللہ نماز پڑھتی ہیں، یہ بھی تقوی ہے، سلام کرتی ہیں کسی کو، یہ بھی تقوی ہے۔ تو ظاہری تقوی یہ ہے، لیکن دل سے تقوی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر، کتاب پر، ملائکہ پر، بعث بعد الموت پر، حشر پر، جن جن چیزوں پر آپ نے ایمان لایا ہے، وہ چیز آپ کے نزدیک اینی ٹائم حاضر ہو اور اینی ٹائم آپ کی نگاہ میں ہو۔ یہ ہے دلوں کا تقوی۔ دل ان چیزوں کی طرف اگر مائل ہے تب سمجھیے دل کو تقوی حاصل ہے، اور اگر ان چیزوں کو، کچھ لوگ جو ہے دیکھیں نا صرف اللہ رسول پر ایمان لائے، ایسا نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر بھی ایمان لائے۔ کبھی یاد کرتے ہیں آپ ملک الموت کو؟ خالی آپ سیسرن القرآن میں بچپن میں پڑھ لیا آمنت باللہ و ملائکتی ہی کافی ہے؟ جب ایمان میں فرشتے بھی داخل ہے تو کتنی مرتبہ آپ یاد کی؟ چلو ٹھیک ہے، سارے فرشتوں کو یاد مت کیجیے، لیکن ملک الموت کو تو یاد کیجیے کہ ان سے تو مقابلہ ہونا ہے آپ کا۔ وہ تو آپ کی زندگی کو انتہا اور اختتام کرنے کے لیے آئیں گے ہی آپ کے پاس۔ اسی طرح وہ ملائکتی کے بعد وہ کتب ہی، اور اللہ کی ساری کتابوں پر۔ کن کن کتابوں کا نام یاد ہے آپ کو اللہ کی؟ توریت، انجیل، زبور، یہ تو خیر مشہور ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم۔ ارے ان سب کو چھوڑے، قرآن پاک کی کتنی آیت کریمہ آپ کو یاد ہے؟ حافظ قرآن بھی ہے، میں نے تو بہت ساری حافظ عورتوں کو اور بچیوں کو جن کو پڑھایا ہے، ان کو نہیں، جو بچیاں ہمارے سے کبھی بولتی ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، ان سے میں صاف کہتا ہوں سنا تو پاؤ پارا بھی نہیں سنا سکتی، بس خالی وہ شادی اچھے سے ہونا، بس حافظ قرآن کا بایو ڈاٹا اچھا رہنا بس۔ حافظ قرآن اسے نہیں بولتے کہ آپ بالکل دستار بندی اور ردا آپ اوڑھ لیں۔ حافظ قرآن اس کو بولتے الحمدوں سے لے کے والناس کی سین تک اینی ٹائم آپ کو یاد رہے، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ حافظ صرف رمضان کے واسطے نہیں، کہنا یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر آپ ایمان لائی ہیں وہ صرف اللہ رسول نہیں ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پھر وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر، یعنی سارے رسولوں پر۔
جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بھیجے سب پر آپ ایمان لائیں. کتنے رسولوں کا نام یاد ہے آپ؟ محمد کا نام ٹھیک ہے یاد ہے، وہ بھی بس محمد الرسول اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دادا پردادا یہ سب اعتبار سے تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ان کے دادا کون تھے، ان کے پردادا کون. دادا تک یاد ہو سکتا ہے عبد المطلب، لیکن دادا کے بعد جو ہے یہ سب یاد ہی نہیں. موسیٰ عیسیٰ مشہور فیمس نبی، لیکن وہ رسول ہی سارے رسولوں پر 313-14 رسولوں پر آپ ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب رسولوں کو سچا مانے، اور سچا ماننے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم ہے کہاں آپ کو؟ اب کوشش بھی نہیں کرتے. اور اس کے بعد ہے وہ رسول ہی کے بعد والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائی. 24 گھنٹے میں کتنے دن آپ قیامت کو اور آخرت کو یاد کرتی؟ آپ مطلب آپ کی بات ہم بتا رہے ہیں، آپ ایسا نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی آپ ایمان لائی. آگے والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر بھی آپ ایمان لائی ہیں. تقدیر پر ڈسکس تو بہت کرتی ہیں، ارے ہماری تقدیر خراب ہے، ہماری تقدیر یہ ہے، ہمارے کو سب تکلیف ہے، ہمارے کو نہیں. اللہ پاک نے مطلب بندیوں آپ نے ایمان لایا ہے، تقدیر پر ایمان لایا ہے. والقدر خیرہ و شرہ، چاہے وہ تقدیر کے حوالے سے خیر کا پہلو ہو یا شر کا پہلو. تکلیف ہو تب بھی آپ نے ایمان لایا ہے، خوشی ہو تب بھی آپ نے ایمان لایا ہے. تکلیف ہوتی ہے تو شکوہ شکایت شروع کر دیتے، خوشی ہوتی ہے تو شکر کے بجائے بس خالی مگن ہو جاتی. تقدیر پر بھی آپ ایمان لائیں. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ارے موت کو جب یاد ہی نہیں کرتی تو موت کے بعد کیا ہوگا اس کو کہاں سے یاد کرتی ہوں گی آپ؟ یہ ہے ایمان کا ڈیفینیشن اور ایمان کی حد. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ اتنا آپ تفصیلی ایمان لائی. اور ایمان لانا مطلب سچ ماننا اسے، اور سچ ماننے کے لیے نالج ضروری ہے، اور نالج آپ کو ہے نہیں. اب جب ہے ہی نہیں تو آپ بتائیے. اور جن چیزوں پر آپ ایمان نہیں لانا ان چیزوں کا تو نالج بھرپور ہے آپ کو، بھرپور آپ کے پاس علم ہے. جن چیزوں کو مطلب مرنے کے بعد جن چیزوں سے سامنا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو دنیا میں لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے، تو 60 سال کے لیے جن چیزوں کا علم آپ کے لیے مفید نہیں تھا قیامت تک کے تک، جو ہمیشہ کی زندگی رہنے والی ہیں، آپ جہاں جن چیزوں پر آپ کو ایمان لانا ہے باخبر کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان چیزوں کا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ علم نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دلوں کا تقویٰ دیتی ہے. اب دلوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، جن چیزوں کی، ان چیزوں کو دل سے ایک دم ماننا، دل سے سچا جاننا، دل سے ان کو یاد کرنا، دل سے ان کو کیئر کرنا، دل سے ان کو اپنی نگاہ میں رکھنا. تو اب یہاں صفا اور مروہ کو اللہ پاک نے اللہ کی اپنی نشانی بتایا. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی جلیل القدر بندی، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے یعنی نبی اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی خاطر دوڑی. اس دونوں پہاڑ کے درمیان پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی پیاس بجھانے کے لیے محبوب کی خاطر دوڑنے والی عورت کے اس قدم کو اپنی نشانی قرار دے دیا. آپ غور کریں، ڈائریکٹ آپ نہ ہاجرہ پر ایمان لائی ہیں، اور ڈائریکٹ آپ اسماعیل پر بھی ایمان نہیں لائی، اور آپ جس نبی پر ایمان لائی ہیں وہ نبی محمد عربی ہیں جس پر سارے انبیاء کرام ایمان لائے، بشمول حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت ہاجرہ بھی، سب ایمان لائے. حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں. اللہ پاک نے محمد عربی کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ ایک دوسرے نبی کے لیے دوڑنے والا قدم، جملے پہ غور کرنا، دوسرے نبی کے لیے، چونکہ آپ عورت ہیں مخاطب ہماری اس لیے میں اس طرف دھیان دے رہا ہوں. ایک دوسرے نبی کے لیے جب عورت ان کے رسپیکٹ اور عزت کے لیے، ان کے بھرم کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے، ان کے دفاع کے لیے جب اپنے قدم کو بڑھاتی ہے، مولا ان کے بڑھانے کو اتنا پسند کرتا ہے
کہ پہلے تو قرآن پاک میں جو نہ مٹنے والا کلام ہے، ازلی قدیم کلام ہے، اس میں جگہ دیتا اور پھر اپنی نشانی قرار دیتا اور اس نشانی کی تعظیم کے بارے میں کہتا کہ اب جو اس نشانی کی تعظیم کرے گا اسے دل کا متقی بنا دوں گا۔ محسوس کریں آپ، دوسرے نبی کے لیے ایک عورت دوڑی ہے علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، اس دوڑنے کو رب نے پسند فرمایا۔ تو ماں اگر آپ نے اپنے نبی کے لیے دوڑا، آپ اگر اپنے نبی کے لیے، محمد عربی جس کے لیے ساری کائنات دوڑنا فخر محسوس کرتی، انبیاء کرام دوڑے ان کے دفاع کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے، اب ان کا دفاع کیا ہے؟ رمضان یہ پورے مہینے کسی بھی امتی کو نہیں ملا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ ایک عام نسبت کے لیے، ایک عام نسبت رکھنے والی عورت جب نبی کے دفاع کے لیے قدم بڑھاتی ہے، رب اتنا پسند کرتا ہے کہ اپنی نشانی قرار دیتا۔ رمضان کو محمد عربی سے نسبت حاصل ہے، اور آپ اگر اس نسبت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گی، دوڑیں گی، رکھیں گی، دوڑنے سے مراد تیار کرنا، رسپیکٹ دینا، عزت دینا، تو جان لیجئے قرآن میں اگرچہ آپ کا اظہار اور اعلان نہیں ہے، لیکن سنیے اس سے بھی زیادہ احترام اور اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کرے گا۔ جو ایک عام، میں یہ نہیں آپ کو بڑھا نہیں رہا ہوں حضرت ہاجرہ سے، لیکن یقین جانیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لائے ہوئے رمضان کی عظمت اور اہتمام اس کی ریئلٹی کے ساتھ آپ کریں گی تو انشاءاللہ دلوں کا تقویٰ آپ کی بنیاد پر دوسروں کو بھی عطا کرے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب کمپیئر کیجئے، ذرا محسوس کیجئے، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ایک پتھر ہے، پہاڑ ہے، ایک نبی کے لیے عورت دوڑی اور اللہ پاک نے یہ عظمت عطا فرمائی، اپنی نشانی اور نشانی کی تعظیم، نشانی کا رسپیکٹ، نشانی کی عزت کرنے کو دل کا تقویٰ قرار دیا۔ محمد عربی سے زمین کو نسبت حاصل ہو جائے، رب العالمین نے قسم یاد فرمایا، رمضان کو کیسے نہیں کہہ سکتی کہ یہ محمد عربی سے نسبت حاصل ہے۔ کسی بھی امت کو رمضان نہیں ملا، روزے تو ملے، رمضان نہیں ملا۔ رمضان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ واہ واہ! تو عورتوں اس کو محسوس کرنا، حضرت ہاجرہ اسماعیل کے لیے دوڑی، اسماعیل کے دفاع کے لیے دوڑی، ان کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی۔ پیاس، اچھا یہاں پر بھی ایک بڑا اچھا جملہ ہے، کیونکہ روزے میں زیادہ تر پیاس ہی لگتے ہیں، اور آج اس سال تو ماشاءاللہ مطلب آپ پریزنٹلی طور پر تو گرمی ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑی۔ واہ واہ! ہر چیز کو جب دیکھیں نا تو واقعی دنیا کے ہر چیز محمد عربی کی عظمتوں میں نظر آتی ہے، ہر چیز ان کی نسبت رکھنے والی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے دوڑی۔ واہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ دار کو پانی پلایا، واہ واہ واہ، تو اسے بھی ثواب ملے گا روزے کے برابر۔ پانی کیوں ملے گا؟ کیا بات ہے! اب حکمت سمجھتے چلے جائیں، اگر دل کا تقویٰ انشاءاللہ حاصل ہے یا حاصل ہوگا تو انشاءاللہ۔ اب جب سمجھ گئی کہ آپ کا پاور عظیم ہے، آپ کا اسٹیٹس عظیم ہے، تو آپ اسی حساب سے رمضان کا استقبال اور رمضان کی آمد کا انتظار کریں گی۔ آپ دیگر انبیاء کرام کی امت نہیں ہو، صاف کھل کر بول رہا ہوں، آپ اس کی امت ہو جس کی امت میں ہونے کے لیے نبیاں تمنا کرے، امتیاں تو بہت دور کی بات، نبی تمنا کرے کہ اللہ امت محمدیہ میں ہمیں شامل فرما، اب اس کی امت ہو۔ اور دیگر نبیوں کے سے ریلیٹڈ باتوں کو جب ایک عورت سے نسبت حاصل ہو جاتی تو یہ مقام مل جاتا کہ اپنی نشانی رب قرار دیتا، اے عورت، اے ماں، اے خواتین اسلام، اے اسلام کی بیٹیوں اور بہنوں، اگر تمہیں محمد عربی کا لایا ہوا رمضان تمہارے پاس سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ، اس کا رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو۔ تو خدا کی قسم کبھی کبھی جانتے ہیں آزمانے کے لیے بھی کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی بولتے ہیں نا لوگ، ارے اس کا ذکر تو نہیں ہے نا قرآن میں، غوث پاک کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، ولیہ یہ
تو ارے اللہ کے بندے، حضرت آصف ابن برخیا، حضرت سلیمان کے ولی کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت مریم کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت زید کا ذکر ہے قرآن میں۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تب نہ ذکر نظر آئے گا، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ایسی رہتی ہیں جو ذکر سے زیادہ اعلیٰ نظر آتی ہیں، ذکر سے زیادہ اعلیٰ نظر آتی ہیں۔ اگر غوث پاک کا ذکر ہو جاتا ہے نا تو پتہ نہیں، ایسے ہی مطلب سالانہ آج لوگ نظر نیاز فاتحہ کر رہے ہیں تو اور بھی ذکر نہیں کرتے، طاق پہ رکھ دیتے۔ واہ، کبھی کبھی حکمت سمجھو، نعمت جو اہم ہوتی ہے نا اس کو چھپانے ہی میں کمال نظر آتا ہے۔ جو اہم نعمت ہوتی ہے چھپانے میں اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ سب کا ذکر کر، یوسفین کا بھی ذکر کرنے پہ قادر ہے، سب کا ذکر کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ پاک نے کہہ دیا نہیں، امت محمدیہ کا اسٹیٹس اعلیٰ ہے۔ میں ایک سیمپل جملہ کہوں گا کہ سنو، میں اس سے پیار کرتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ اس بیس پر امت محمدیہ کی عقل و شعور بڑھے گی کہ آپ اس پیمانے پر غوث پاک کے مشن کو، غوث پاک کے نظریات کو دیکھیں گے۔ وہ واقعی غوث پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پیار اور محبت میں گزرا تو یقیناً یہ اللہ کے ولی، یہ فیصلہ کرے گی امت محمدیہ۔ آپ کا اسٹیٹس بہت بلند ہے، ارے دنیا تو دنیا، میدان محشر میں آپ کی گواہی سے دوسری امتیاں بخشی جائیں گی۔ واہ واہ، اتنا کمال ہے آپ کا، گویا آپ اللہ کے بھروسہ ہیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا اعتماد ہے امت محمدیہ، سمجھو اس کو۔ اب جو میں دینے جا رہا ہوں اس آیت کریمہ آیت نمبر 158 کے ذریعے سے، کہ جب اللہ نے صفا مروہ کو اپنی نشانی بتایا اور خدا کی نشانی کی رسپیکٹ اور اس کی تعظیم، اللہ پاک فرما رہا سورہ حج میں میں یعظم شعائر اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ جو دیکھے شاعر اللہ کو۔ آج لوگ بولتے نہیں، ارے مدینہ اس لیے جاؤ کہ وہاں میوزیم اچھا ہے، ہیں کچھ لوگ آتا ہے مسجد نبوی، اللہ مطلب یہ مصطفیٰ کا معجزہ بھی دیکھیے کہ وہ مسجد کا مسجد الہی نام نہیں پڑا، مسجد نبوی نام پڑا، کہ اگر مسجد نبوی کی نیت سے بھی جاؤ گے تو نبی کا لفظ تو آئے گا ہی وہاں پر۔ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ معجزہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قدرت ہے کہ اس مسجد کا نام مسجد الہی نہیں پڑا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نبی سے اتنی الرجی ہوتی کہ نہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا، ارے یہی میں تو نبی کی نیت ہو گئی۔ واہ، کہاں بھاگو گے، کہاں بھاگو گے؟ تیرے وجود میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ خیر، تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہاں نہیں جانا کہتے ہیں، یہاں نہیں جانا کہتے ہیں۔ ارے صفا و مروہ ایک پتھر ہے یار، پتھر، اور رب العالمین نے ایک دوسرے نبی کے رسپیکٹ کی بنیاد پر اس نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ مدینہ تو مصطفیٰ کی آماج گاہ ہے، مدینہ تو مصطفیٰ کی آرام گاہ ہے، مدینہ تو مصطفیٰ سے ڈائریکٹ نسبت رکھتی ہے۔ نبی نے دعا ایسی کی، اے اللہ جس طرح تو نے حرم مکہ کو محترم بنایا ہے اتنا اے اللہ میں مطلب تو اس سے پیار کر مکہ کی طرح، او اشد، بخاری اور ترمذی کا جملہ، یا مکہ سے زیادہ مدینہ سے پیار کر۔ باپ رے باپ، ہمارے دل میں اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ سے ہمارے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دے، تیرے تو بھی محبت فرما، اور مکہ کی طرح یا مکہ سے زیادہ۔ واہ 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 واہ، کائے کو وہاں مطلب یہ کہ وہاں پہاڑاں ہے اس لیے نہیں، نسبت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے اس لیے۔ ہاجرہ سے نسبت حاصل ہوئی، اسماعیل سے نسبت حاصل ہوئی، قرآن میں جگہ ہے۔ میں اصل ایک عظیم نقطہ دے کر کے ختم کروں گا آج، پھر آپ کے سوالات ممکن ہے آئیں گے، آج آپ ضرور پوچھنا روزے وغیرہ کے حوالے سے۔ بلکہ یہ جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ وہاں دیکھو مدینہ کو، جاؤ وہاں دیکھو مکہ کو، کہ من ینظر الی المکہ، من ینظر الی المدینہ، من ینظر شاعر اللہ، کہ جو شاعر اللہ کو دیکھے گا، جو شاعر اللہ کی زیارت کرے گا، نہیں، من یعظم، اس کا معنی ہے جو تعظیم کرے گا، جو تعظیم کرے گا۔ جملے پہ غور کریں، اور تعظیم کا تعلق یہ ہے کہ جس کی جو تعظیم کرتا ہے، تعظیم کرنے والے کو معظم بولتے، اور جس کی تعظیم کی جائے اس کو معظم بولتے۔ اور معظم سے ریلیٹڈ جملہ ہے مکرم، اس سے ریلیٹڈ جملہ ہے مشرف۔ معظم، مکرم، مشرف، مقدس، محترم، یہ سب جملے ہیں۔ تو رسپیکٹر یعنی عزت دینے والے کو معظم بولتے ہیں، اور جس کی عزت کی جا رہی ہے اس کو معظم بولتے ہیں۔ معظم یعنی آپ اور ہم ہیں۔ اور اللہ پاک فرما رہا کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، تعظیم، رسپیکٹ کرے گا،
اب اپنے سے یہاں پر نہیں لانا، ہاں رسپیکٹ یہ ہے کہ نماز پڑھنا، ارے بے وقوف، اگر نماز